ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. معراج کی رتیا دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے لولاک کا صحرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے. حوروں نے کہا جب بسم اللہ غلمان نے پکارا الا اللہ. حوروں نے کہا جب بسم اللہ غلمان نے پکارا الا اللہ. خود رب نے کہا ماشاء اللہ محبوب ہمارا آوت ہے. جبریل امین یہ کہتے چلے اے عرشیو تمرے بھاگ جگے. جبریل امین یہ کہتے چلے اے عرشیو تمرے بھاگ جگے. تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے وہ رب کا دلارا آوت ہے. معراج کی رتیا دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے لولاک کا صحرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی شب معراج عبد اور معبود کے درمیان ملاقات کی رات ہے. احد احمد کی ملاقات کی رات ہے اور یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی مکرم رات ہے. اس رات کو اللہ رب العزت نے انسانیت کو عروج عطا فرمایا، اس کو بلندی عطا فرمائی، اس کو عظمت عطا فرمائی. اور یہ رات اپنے دامن کے اندر بڑی رحمتوں کو، بڑی برکتوں کو، اللہ کے لطف و عنایات کو سمیٹ کر ہر سال جلوہ گر ہوتی ہے. اور خوش بخت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس رحمت کے لوٹ سے میلہ کے اندر اپنی جھولیوں کو پھیلا کر اللہ کے حضور دستے طلب دراز کرتے ہیں. اور اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ کوئی بھی جھولی، کوئی بھی ہاتھ اللہ رب العزت خالی نہیں پلٹایا کرتا. حاضرین محترم، گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پس منظر آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا، جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مکہ المکرمہ کے حالات، جس کے اندر آپ کو تکالیف سے دوچار کیا گیا، مصائب و آلام سے دوچار کیا گیا،
مکے کے سخت ترین حالات، شیب ابی طالب کی گھاٹیاں اور پھر طائف کے کارزار، اس میدانوں کے اندر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام تر تکالیف کے بعد، مشکلات کے بعد، مصائب و آلام کے بعد اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعام و اکرام سے مالا مال فرماتا ہے۔ وہ انعام و اکرام کیا تھا؟ یہی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلوایا اور بلا حجاب اپنے حبیب کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ آرام فرما ہوتے ہیں۔ اچانک چھت جو ہے وہ پھٹتی ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور آ کر قدموں کا بوسہ دیتے ہیں، عرض کرتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اشتیاق رکھتا ہے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں سے سفر معراج شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ کے اندر بعبدہ کیوں کہا؟ یہاں پر بنبی ہی بھی کہا جا سکتا تھا اور یہاں پر نبی ہونے کا ذکر کیا جا سکتا تھا، محبوب ہونے کا ذکر کیا جا سکتا تھا، مگر اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے عبد کا ذکر کیوں فرمایا، بندہ ہونے کا ذکر کیوں فرمایا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ بعبدہ اس وجہ سے کہا ہے، اگر یہاں پر بنبی ہی کہا جاتا تو بات پھر بھی واضح ہوتی، مگر اس پر اعتراض ہو سکتا تھا۔ اگر بنبی ہی کہا جاتا اس پر ایک اعتراض ہو سکتا تھا۔ اعتراض یہ ہو سکتا تھا کہ نبی صرف جسمانی طور پر نہیں ہوتا بلکہ روحانی طور پر بھی نبی ہوتا ہے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کی کشمکش کے اندر تھے۔ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب اللہ رب العزت نے جو پہلا جسم تخلیق فرمایا، پہلے انسان کو تخلیق فرمایا، وہ ذات حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی تخلیق ہو رہے تھے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ نبی کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ روحانی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح مبارک اس وقت موجود تھی، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق نہیں کی گئی تھی۔ تو نبی ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہی اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ کے اندر بعبدہ اس وجہ سے کہا ہے تاکہ کوئی اعتراض یہ نہ کر دے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جو معراج کروائی ہے وہ روحانی طور پر کروائی ہے۔ جھگڑا یہاں پر یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو معراج کروائی گئی مگر روحانی معراج کروائی گئی، آپ کی روح نے معراج کی، آپ کے جسم نے معراج نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بعبدہ فرما کر اس مغالطے کو، اس اعتراض کو رد فرما دیا کہ جو عبد ہوتا ہے وہ جسم اور روح کے ساتھ ہوا کرتا ہے، جو بندہ ہوتا ہے اس کے لیے جسم بھی ضروری ہے، روح بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بعبدہ فرمایا، گویا یہ ارشاد فرمانے کا مقصد ہے
کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج کروائی، اللہ رب العزت نے صرف روحانی معراج نہیں کروائی بلکہ روح مع الجسم کروائی۔ آپ کے جسم نے بھی معراج کی اور آپ نے روحانی طور پر بھی معراج کی۔ حاضرین محترم، اگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف یہ فرماتے کہ میں خواب کے اندر تھا اور میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا تک پہنچا، اللہ رب العزت کا دیدار کیا، لوگ اس پر اعتراض نہ کرتے۔ عقل سلیم اس بات کو مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے۔ انسان سویا ہوا ہو، خواب کے اندر بستر بھی گرم ہو اور خواب کے اندر آپ کی جو روح ہے وہ پرواز کرتی پھرے، ساتوں زمینوں کا چکر لگا لے، ساتوں آسمانوں کا چکر لگا لے، کوئی بھی شخص آپ کی بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ تمام مکاتب فکر کے ہاں روح جو ہے وہ سفر کرتی ہے۔ یہ جو خواب آپ کو آتے ہیں یہ آپ کے روح جو سفر کرتی ہے تب آپ کو خواب آتے ہیں۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے کہ میں نے معراج خواب کے اندر کی ہے تو یقیناً لوگ اعتراض نہ کرتے۔ ابو جہل، ابو لہب، دیگر کفار مکہ اعتراض کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معراج کو روح مع الجسم نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ حضور نے روحانی طور پر معراج کی، جسمانی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیسے معراج کر دی؟ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس اعتراض کو دور فرمایا، فرمایا بعبدہ، اپنے خاص بندے کو اپنی معراج کروائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلوایا تو جو بندے کا اطلاق ہے، عبد کا اطلاق ہے، وہ روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس اعتراض کو دور فرما دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے روح اور جسم دونوں کے ساتھ معراج عطا فرمایا۔ روح مع الجسم، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا دیدار جو ہے وہ عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ مجھے حتیم کے اندر لے جایا گیا اور وہاں پر میرے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اور دل نکالا گیا اور دل کو غسل دیا گیا اور غسل دے کر پھر میرے سینے کے اندر بند کر دیا گیا، اور فرماتے ہیں کہ پھر براق سواری لائی گئی جو جنت کی سواری تھی، اور وہ براق جہاں پر اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا۔ اتنی تیز رفتار، برق رفتار اللہ رب العزت نے سواری بھیجی اور براق پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سوار ہوئے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ براق آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جلوہ گر ہونے کی وجہ سے براق خوشی کے اندر رقص کرنے لگا، جھومنے لگا اور خوشی کے ساتھ رقص کے اندر آ گیا، اور براق اپنی قسمت پر ناز کر رہا تھا کہ آج میری چھاتی پر، آج میرے اوپر وہ سوار جلوہ گر ہے جو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم براق پر سوار ہوتے ہیں اور آپ کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ سفر معراج کو 3 حصوں کے اندر علماء کرام نے بیان فرمایا۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یہ جو حصہ ہے اس کو اسرا کہا گیا ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اس حصے کو معراج کہا گیا ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین تک اللہ رب العزت کی بارگاہ تک اس حصے کو اعراج کہا گیا ہے۔ تو پہلا مرحلہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معراج کا شروع ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سواری پر سوار ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے، صلاۃ پڑھ رہے تھے، اور پھر میں وہاں سے گزرا اور سیدھا مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچا۔ فرماتے سارے نبی، سارے انبیاء، سارے رسل
مسجد اقصی کے اندر اکٹھے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں وہاں سے گزرا موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور سے تو آپ وہاں پر صلات پڑھ رہے تھے۔ اب مسجد اقصی کے اندر پہنچے تو وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ اعتراض ہو سکتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے مسجد اقصی کے اندر پہنچ گئے؟ اس کا جواب بھی علماء کرام نے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس سے گزرے تو یقیناً موسیٰ علیہ السلام صلات پڑھ رہے تھے، اور جب مسجد اقصی کے اندر پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی جلوہ گر ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ سواری پر سوار تھے، براق پر سوار تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کسی سواری پر سوار نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی طاقت سے، اپنی رفتار سے پہنچے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی رفتار سے نہیں بلکہ براق کی رفتار سے پہنچے۔ براق جتنا مرضی تیز ہو جائے مگر اللہ کے نبی کی رفتار سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا۔ آپ جتنا مرضی تیز دوڑتے ہو، دوڑ لگا لیتے ہو، اگر آپ کو کسی سائیکل پر بٹھا دیا جائے تو مجھے بتائیں کہ رفتار آپ کی ہوگی یا سائیکل کی ہوگی؟ سواری کی رفتار نہیں، اس وقت سواری کی رفتار ہوگی بلکہ سوار کی رفتار نہیں ہوگی۔ آپ کو سائیکل پر بٹھا دیا جائے، موٹر سائیکل پر بٹھا دیا جائے، کسی اور چیز پر بٹھا دیا جائے تو وہ جو رفتار ہوگی وہ سواری کی ہوگی، آپ اپنی رفتار سے نہیں جا رہے ہو۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت براق کی رفتار سے جا رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے جا رہے تھے۔ لہٰذا جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد اقصی کے اندر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام بھی پہلے وہاں پر جلوہ کرتے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم براق کی رفتار سے گئے۔ حاضرین محترم، وہاں پر سارے انبیاء، سارے رسل وہاں پر اکٹھے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو نماز پڑھائی۔ وہ امامت کی شب، وہ صف انبیاء، وہ امامت کی شب، وہ صف انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مصلی امامت پر تشریف لے آتے ہیں، اور تمام نبی، تمام رسل حضور کی اقتداء کے اندر پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور نماز جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پڑھاتے ہیں، حضور کی دو کیفیتیں تھیں، ایک بشری کیفیت تھی، ایک نورانی کیفیت تھی۔ جب حضور نے تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو نماز پڑھائی، حضور مصلی امامت پر تھے اور سارے نبی پیچھے تھے، حضور نے امامت کروائی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو بشریت تھی اس کو معراج ہو گئی، آپ کی شان بشریت معراج کو پہنچ گئی۔ اب وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب پھر براق سواری پیش کی گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس پر سوار ہوتے ہیں، اور اب آسمانوں کی طرف پہنچتے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور پھر ساتویں آسمان پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب پہنچے، حضور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اور وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے۔ اب فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حضور عرض کی، مولا تیرا حبیب آ رہا ہے، بن سنور کر، سج سنور کر، دولہا بن کر آج تیرا حبیب تشریف لا رہا ہے، آج ہمیں بھی موقع عطا فرما کہ ہم بھی تیرے حبیب کا دیدار کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، فرشتوں تم ایسا کرو کہ سارے کے سارے فرشتے بیت المعمور کے اندر اکٹھے ہو جاؤ۔
جس طرح ہم انسانوں کا ایک قبلہ ہے کعبہ شریف، اسی طرح فرشتوں کی بھی ایک عبادت کا مرکز ہے بیت المعمور، وہاں پر فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں سارے کے سارے فرشتے اس بیت المعمور کے اندر اکٹھے ہو جاؤ، اور میرا حبیب یہاں پر آئے گا، یہاں سے گزرے گا، جی بھر کر دیدار کر لینا۔ فرشتے پھر عرض کرتے ہیں مولا تیرا حبیب نبیوں کے پاس پہنچا، وہاں پر اس نے امامت کرائی اور تمام نبیوں نے دیدار کیا، لہذا جب تیرا حبیب یہاں سے گزرے گا کوئی تھوڑا سا وقت تو ہمیں ملنا چاہیے کہ ہم تیرے حبیب کا دیدار تو کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں ہم ایسا کریں گے، یہاں سے اس کی سواری ہی تبدیل فرما دیں اور سارے فرشتے اکٹھے ہو جاؤ، یہاں پر بھی میرا حبیب تمہیں نماز پڑھائے گا۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المعمور کے اندر سارے فرشتے اکٹھے ہیں، سارے ملائکہ جمع ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں پر بھی نماز ادا کی اور تمام فرشتوں نے، تمام ملائکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ اب مسجد اقصیٰ کے اندر جب سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو حضور کی بشریت معراج کو پہنچ گئی، اور جب سدرۃ المنتہا پر سارے فرشتوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو حضور کی نورانیت کو معراج ہو گئی، بشریت کو بھی معراج ہوئی اور نورانیت کو بھی معراج ہوئی۔ اب حاضرین محترم، اب یہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، سلام الوداع عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور لو دنوت لحتملۃ لحترقت، حضور میرا بھی الوداعی سلام قبول فرمائیں، اگر یہاں سے ایک چیونٹی کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو جل کر راکھ ہو جاؤں، ایک چیونٹی کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے انوار و تجلیات کا پرتو اتنا ہے، اس کی تجلیات کا پرتو یہاں پر اتنا ہے، اگر ایک چیونٹی، ایک ذرہ برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں۔ یہاں پر براق سواری بھی پیچھے رہ جاتی ہے، اور یہاں پر ایک اور سواری آتی ہے جس کو حدیث پاک کے اندر رف رف کہا گیا ہے۔ رف رف ایک نورانی تخت تھا، اور کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تخت پر براجمان ہوتے ہیں، اور یہ تخت اس شہنشاہ کو، اس حبیب خدا کو اپنی پہنائیوں کے اندر لے کر اب اوپر کی طرف اڑتا ہے، اور یہ سواری براق پیچھے رہ جاتا ہے، جبریل پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا جبریل تھکے براق تھکے، رف رف بھی آگے جا نہ سکے، رب ادنو حبیبو منی کہے تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ تو حاضرین محترم، رف رف آگے بڑھتا ہے، اب سدرۃ المنتہا پر، سدرۃ المنتہا پر عالم مکان ختم ہو جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے جب آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پر عالم لا مکان شروع ہو جاتا ہے۔ لا مکان کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر نہ کوئی مکان ہو اور نہ کوئی مکی ہو، جہاں پر صرف نور ہی نور ہے، اس نور کے پرتو کے اندر، عالم لا مکان کے اندر اب رف رف آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے کر اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو رہا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ تک جب پہنچے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے تو عالم ناسوت کا سفر ختم ہو گیا۔ مسجد اقصیٰ سے آسمانی دنیا کے اندر پہنچے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو عالم ملکوت، عالم جبروت کا سفر ختم ہو گیا، اور سدرۃ المنتہا سے پھر آگے عالم لاہوت شروع ہو جاتا ہے۔ عالم لاہوت کے اندر رف رف لے کر آگے بڑھ رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت کے حضور لے جا رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ عالم لاہوت بھی ختم ہو جاتا ہے، اب رف رف وہ بھی الوداعی سلام کہتا ہے، ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے کہ اس سے آگے اب میں بھی نہیں جا سکتا۔ جبریل پیچھے رہ گئے، براق پیچھے رہ گیا، رف رف بھی پیچھے رہ گیا، اور آگے ایک بقعہ نور آتا ہے۔ بقعہ نور کے اندر ایک نور کا حالہ ہے۔ اب یہ حالہ کیسا تھا، اس کی کیفیت کیسی تھی،
یہ جانے والا جانے یا پھر لے جانے والا جانے۔ اس بقعہ نور کے اندر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا، اور یہ نور کا ہالہ آگے کی طرف بڑھا اور عالم لاہوت، عالم ہاہوت کے اندر داخل ہوا، اور پھر آواز آئی قف یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک جا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے عالم لاہوت، عالم ہاہوت، اتنا سفر کر کے تو ہمارے پاس آیا ہے۔ قف یا محمد، اے محمد رک جا، ان ربک یصلی، اب تیرا رب آگے بڑھ رہا ہے، تیرا رب آگے آ رہا ہے۔ یصلی کا مطلب قریب ہونا ہوتا ہے۔ صلاۃ کے ویسے تو 56 معنی بیان فرمائے گئے، مگر یہاں پر اس کا معنی قریب ہونا، تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک جا، اب تیرا رب آگے بڑھ رہا ہے۔ عزیز محترم، وہ پھر کتنا قریب ہوا، قرآن نے اس کو بیان کیا، فرمایا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا۔ اب یہاں پر بھی لوگوں کو مغالطے ہیں کہ کون قریب ہوا۔ کچھ کہتے ہیں کہ جبریل حضور کے قریب ہوئے، کچھ کہتے ہیں کہ حضور قریب ہوئے۔ اب لوگوں کو مغالطے ہیں، اب حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ کون قریب ہوا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور اس کی تفسیر فرماتے ہیں ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا۔ حضور کون قریب ہوا؟ فرمایا دنل جبار رب العزت فتدلہ، فرمایا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا۔ کہا حضور کون قریب ہوا؟ کہا وہ رب قریب ہوا، وہ رب ذوالجلال قریب ہوا، وہ عزت والا رب قریب ہوا۔ فتدلہ، کتنا قریب ہوا؟ فتدلہ، ثم دنا قریب ہوا، فتدلہ بس اور قریب ہوا، اور قریب ہوا۔ پہلے قرب کے اندر، پہلی ملاقات کے اندر، پہلی ملاقات کے اندر، وصال کے اندر، پہلی قربت کے اندر تھوڑا بعد تھا، تھوڑی دوری تھی۔ اگر آپ بیٹھے ہیں، کوئی شخص آپ کو فون کرے اور کہے مجھے بتاؤ کہ فلانا شخص کہاں پر ہے، تو آپ کہیں گے کہ میرے پاس بیٹھا ہے۔ اب وہ جو قریب بیٹھا ہے ممکن ہے کہ وہ 1 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہو، 6 انچ کے فاصلے پر بیٹھا ہو، دور بھی ہو سکتا ہے، قریب بھی ہو سکتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلہ، بس پھر مزید قریب ہوا۔ مولا کتنا قریب ہوا؟ کوئی ہمیں سمجھا دے، ہم اگر سمجھنا چاہیں، کوئی ہمیں مثال کے طور پر، ہم اگر اس ملاقات کو، اس وصال کے لمحوں کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں سمجھا دے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فکان قاب قوسین، فرمایا اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ 2 کمانیں، تیر کمان آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جو کمان ہے اس کی شکل اگر آپ دونوں ہاتھوں کو پھیلائیں تو یہ کمان کی شکل بنتی ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص، 2 اشخاص اگر دونوں ہاتھوں کو پھیلائیں تو درمیان سے تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس تمثیل سے پاک ہے، ہمارے سمجھانے کے لیے اس نے فرمایا فکان قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ مولا 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، فرمایا 2 کمانیں جس طرح آپس کے اندر ملتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ فکان قاب قوسین، فرمایا اتنا فاصلہ رہ گیا جیسے 2 کمانوں کا فاصلہ ہو۔ پھر فرمایا او ادنا، بلکہ اس سے بھی کم، یہ بھی فاصلہ ختم ہو گیا، اور پھر قربت پر قربت ہو گئی۔ بس یہ فرق رہ گیا، وہ معبود تھا اور یہ عبد تھا، وہ احد تھا یہ احمد تھا، وہ احدیت تھی یہ احمدیت تھی، اور وہ خالق تھا اور یہ مخلوق تھا۔ بس یہ فرق رہا، اور سارے پردے اٹھا دیے، ساری قربتوں کو ختم کیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ عزیز محترم، یہ وہ لمحات تھے، آج تک سائنس حیران ہے، دنگ ہے، پریشان ہے۔ معراج محمد نے کیا راز وہ افشاں، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے،
پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس، سائنس تو محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ قاضی محترم، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، وہ عروج عطا فرمایا، وہ بلندیاں اور رفتیں عطا فرمائیں کہ عقل ناقص اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ معجزہ جو ہے وہ عقل کے اندر نہیں آ سکتا بلکہ ایمان کے اندر آ سکتا ہے۔ معجزہ عقل کے اندر نہیں سماتا بلکہ ایمان کے اندر سما سکتا ہے۔ قاضی محترم، قرب موسیٰ اور ہے کوہ طور پر، قرب موسیٰ اور ہے معراج مولا اور ہے۔ توجہ چاہوں گا، قرب موسیٰ اور ہے معراج مولا اور ہے، ذات باری اور ہے شم تجلی اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر عرض کیا تھا، مولا ربی آرینی، مجھے اپنا جلوہ دکھا، مجھے اپنا آپ دکھا۔ رب نے فرمایا تھا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک تجلی ڈالتا ہوں اس پہاڑ پر۔ اللہ رب العزت نے ایک تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب شاعر نے اس کا نقشہ بیان کیا، کہا قرب موسیٰ اور ہے معراج مولا اور ہے، ذات باری اور ہے شم تجلی اور ہے، اور طور و معراج کے واقعے سے ملتا ہے سبق، طور و معراج کے واقعے سے ملتا ہے سبق، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ عزیز محترم، یہاں سے پھر انشاءاللہ العزیز آج رات آپ کی مسجد کے اندر عظیم الشان محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے، اس کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ آپ تمام احباب کو اس کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد مختصر سی محفل پاک ہوگی، آپ تمام احباب اس کے اندر بھی شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔